اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج انشاءاللہ ہم جمال القرآن کتاب کی تیسری ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم مخارج الحروف سیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، پسند آئے یا نہ آئے، لائک ڈس لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلے مخارج کسے کہتے ہیں؟ جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، اور مخارج 17 ہیں، یعنی مخارج الحروف 17 17 ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 6 مخارج سیکھیں گے اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ جو بچ جائیں گے وہ بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے مخرج نمبر 1 جو ہے ہمارا پہلا مخرج، اس میں ہم حروف مدہ اور حروف لین، حروف مدہ اور حروف لین جوف دہن یعنی منہ کا خلا، اندر کا خلا جو ہے وہاں سے حروف مدہ اور حروف لین ادا ہوتے ہیں۔ اب حروف مدہ دیکھ لیں، 3 ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یہاں پر سب سے پہلے واو مدہ ہے، واو ساکن ہو اور پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو، جیسا کہ المغضوبی میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ جوف دہن سے ادا ہوگا، واو مدہ۔ اس کے بعد یا مدہ، یا ساکن اور اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، یا ساکن اور اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسا کہ یہاں پر یا ساکن ہے، پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ، اور یہ بھی جوف دہن سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آنے والا حروف مدہ ہے وہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، جیسا کہ یہاں پر الف ہے اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، یہ بھی جوف دہن سے ادا ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، سمپل الف ہونا چاہیے، اوپر جزم بھی نہ ہو، حرکت بھی نہ ہو، تنوین کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور چیز جو حروف مدہ کی، وہ یہ کہ حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو میں ایزی ورڈنگ میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو اگر یہ بک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری نیو اسلامک ٹیچر کی ویب سائٹ پر یہ بک اپلوڈ مل جائے گی انشاءاللہ۔ حروف ہوائیہ، حروف ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہوا پر تمام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حروف لین، حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ جب بھی واو ساکن اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، یا لین جب یا ساکن ہو اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو اسے یا لین کہتے ہیں۔ آسان طریقہ ان کو یاد کرنے کے لیے، دونوں میں زبر آتی ہے۔ مخرج نمبر 2 جو ہمارا ہے اس میں ہم حمزہ اور ہا کو سیکھیں گے۔ حلق کے آپ یہ سمجھے کہ 3 حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو چھاتی کی طرف ہے، ایک وہ حصہ جو درمیان والا ہے، اور ایک وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ دوسرا مخرج ہمارا وہ حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے، یعنی نیچے والا جو حصہ ہے وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ حلق کا وہ حصہ جو درمیان والا ہوتا ہے، اس حصے سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں، عین اور حا۔ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہوتا ہے اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں، اور جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے اس کو وسط حلق کہتے ہیں۔
اور جو حصہ منہ کی طرف ہوتا ہے اس کو ادنائے حلق کہتے ہیں۔ تو ہمارے 4 مخرج ہو گئے۔ مخرج نمبر 5 میں ہم قاف سیکھیں گے۔ قاف کے لیے زبان کی جڑ وہ والی سائڈ جو اوپر تالو کے نرم حصے کے برابر ہے، یعنی ایک اوپر تالو میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو کوا بولتے ہیں، اس طرح کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کے برابر جب زبان کی جڑ لگے گی وہاں سے 2 نقطوں والا قاف ادا ہوگا، قاف قاف۔ دوبارہ سن لیں ایک بار، یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے قاف ادا ہوگا، قاف قاف۔ مخرج نمبر 6، اس میں ہم کاف سیکھیں گے، کاف، اس طرح والا کاف۔ 5 مخرج میں ہم نے قاف پڑھا تھا۔ قاف کے مخرج کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے، کیف، منہ کی جانب ذرا نیچے، کیف۔ اور قاف اور کاف حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں۔ یہیں تک تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مخرج نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔